میرے محترم سامعین کرام اور گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف کے مطابق اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا زندگی میں ایک بار پھر مل جانا، یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع اور دے دیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنی جھولی کو بھریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور ہم جہنم سے پناہ اور آزادی طلب کریں، اور اللہ ہماری اس درخواست کو قبول کرے۔ زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا آنا یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ایک موقع اور عنایت فرمایا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ رمضان کے اعمال ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنا ماہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے، رمضان میں وہ کون کون سے اعمال کرے جن اعمال کی وجہ سے اس مہینے کی پوری برکتیں اسے حاصل ہوں اور رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنتا چلا جائے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور کچھ فقہی اور شرعی مسائل کے حوالے سے آخر میں ہم بات کریں گے جن کا تعلق ماہ رمضان سے ہے، اور بہت سے لوگ اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں رمضان کے اعمال کے حوالے سے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ اعمال تو فرض ہیں رمضان میں۔ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر پوری زندگی فرض کی ہے، تو 5 نمازیں تو رمضان میں بھی فرض ہیں، رمضان کے علاوہ بھی فرض ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، ہر عاقل بالغ صحت مند اور مقیم مسلمان پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ تو یہ تو فرائض ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اس کا رمضان کے ساتھ کوئی لازمی تعلق نہیں ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ وہ اعمال جو فرض کے درجے میں تو نہیں ہیں، لیکن ان اعمال کو کر کے ہم رمضان کی برکتیں صحیح معنی میں حاصل کر سکتے ہیں اور رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ان اعمال پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز، سب سے پہلا اور بنیادی عمل رمضان کے مبارک ترین اعمال میں سے وہ ہے تراویح کا عمل۔ تراویح اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کا تراویح سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو رمضان کی راتوں کا قیام ہے، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے،
تو رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کا کوئی طریقہ بھی تراویح سے بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے رمضان کی راتوں میں قیام کا، یہ طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا رمضان کے انتہائی مبارک اور خاص اعمال میں سے پہلا عمل ہے تراویح کا عمل۔ تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پہ بھی ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تراویح 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ثابت ہے حدیث سے، 8 بھی ثابت ہیں، 20 بھی ثابت ہیں۔ فقہائے احناف کے نزدیک، فقہائے حنابلہ کے نزدیک 20 کا عدد زیادہ راجح ہے، لیکن 8 کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بھئی 8 پڑھے یا 20 پڑھے لیکن تراویح پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، تراویح پڑھے، اور پورا قرآن مجید تراویح کے اندر سنیں۔ جو لوگ ایسی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں جہاں 20 تراویحیں ہوتی ہیں، اگر وہ 8 تراویح پڑھ کے چلے جائیں تو 20 کا ثواب تو نہ ملا، 8 کا ثواب ملے گا، لیکن پورا قرآن مجید نہیں سن پائیں گے۔ تراویح کے اندر پورا قرآن مجید سننا بھی تو ایک سنت ہے، تو جہاں 20 تراویح ہے وہاں اگر یہ 8 پڑھ کے چلے گئے تو 8 کا ثواب ملے گا، لیکن ایک محرومی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورا قرآن مجید نہیں سن پاتے۔ لیکن بہرحال تراویح پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھے پھر تراویح پڑھے، جتنی بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے، یہ رمضان کی راتوں میں قیام کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے رمضان المبارک کے اعمال میں سے خاص عمل قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس موضوع پر پوری ترتیب سے بات کریں گے کہ ایک مسلمان قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے بڑھا سکتا ہے، لیکن آج صرف اتنا سمجھ لیں کہ رمضان میں اجر و ثواب حاصل کرنے کا اور رمضان میں ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ ہمارا قرآن سے تعلق جہاں بھی ہے، ہر ایک کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کا معاملہ مختلف ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کی ذہنی سطح، ہر ایک کا علم، ہر ایک کا قرآن سے تعلق مختلف نوعیت کا ہے۔ جو جہاں بھی ہے، ایک وہ بھی یہاں موجود ہوگا جس نے کبھی ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا، اور یہاں اس وقت وہ بھی موجود ہوگا جس نے قرآن مجید کی کئی تفاسیر بھی پڑھ لی ہوں گی۔ تو ہر ایک کا مختلف نوعیت کا تعلق ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جس نے ناظرہ تو پڑھا ہے لیکن بہت اچھے طریقے سے نہیں پڑھا، اور کوئی ایسا بھی ہے جس کو بہترین قرآن فرفر پڑھ لیتا ہے، تسلسل سے، روانی سے تلاوت کرتا ہے، لیکن کبھی ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کا، رمضان کی برکتیں پوری طرح حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق جس سطح کا بھی ہے، ہم اس تعلق کو اب آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ایک قدم آگے نکلیں۔ جس کو ناظرہ بہترین آتا ہے اب وہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے تفصیل سے بات کریں گے۔ اور رمضان المبارک کے اعمال میں سے تیسرا عمل، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ اگر رمضان میں یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ جتنے مرضی نوافل پڑھ لے، جتنے مرضی قرآن ختم کر لے، اعتکاف میں بھی بیٹھ جائے، تاخ راتوں میں ساری رات جاگتا رہے،
ایک کام ایسا ہے جو اگر نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، اور اگر وہ کام کر لیا تو نوافل میں، ذکر و اذکار میں، عبادت میں اگر کچھ کمی بھی رہ گئی تو انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اب وہ کون سا کام ہے؟ وہ کام ہے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنا، توبہ اور استغفار کرنا۔ رمضان المبارک میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے ماضی کے گناہوں پہ نادم ہونا اور توبہ کرنا کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار۔ استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ کا معنی ہے یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ ارادہ کرنا، یہ ہے توبہ۔ تو رمضان المبارک میں توبہ اور استغفار یہ رمضان کا مرکزی عمل ہے، مرکزی عمل۔ اس کے بغیر رمضان کی عبادت صحیح معنی میں عبادت نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک طاق رات میں ساری رات نفل پڑھتا رہا، کسی طاق رات میں، 27ویں رات میں ساری رات نفل پڑھتا رہا، لیکن اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ رمضان کے بعد 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروں گا۔ اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ رمضان کے بعد سود کھانا چھوڑ دوں گا۔ اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ رمضان کے بعد جو خیانت، جو بددیانتی، جو جھوٹ غیبت کرتا تھا وہ چھوڑ دوں گا۔ یہ ارادہ نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے، لیکن 27ویں رات کو ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر فرض نماز ہی نہیں پڑھتا اور آگے بھی فرض نماز پڑھنے کا پکا ارادہ اور نیت نہیں کی تو ساری رات نوافل کا پڑھنا اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم فرائض پورے نہیں کرو گے نوافل کا ادا کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اگر توبہ نہیں کی رمضان میں اور اگر استغفار نہیں کیا رمضان میں تو بات نہیں بنے گی۔ اور پھر ایک حدیث میں رمضان المبارک کے اعمال کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 عمل بتائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میں کثرت سے کرو۔ ایک تو یہی استغفار جو میں نے ابھی عرض کیا، دوسرا کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو رمضان میں۔ تیسرا حضور نے فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا حدیث میں آتی ہے جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اس دعا کی کثرت ہو رمضان میں، اور اللہ سے جنت طلب کرو، اللہ سے جنت مانگو کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ یہ 4 چیزیں بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کرنے کے لیے۔ اور رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک عظیم الشان عمل ہے دعا مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ یہ دعا کا موضوع بھی ایک تفصیلی موضوع ہے۔ سر دست یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا بھی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی عبادت کر لی اب دعا مانگتے ہیں، یعنی اب اللہ سے اس کا جو معاوضہ ہے وہ مانگتے ہیں۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے اور عبادت کی جان ہے، عبادت کی روح ہے۔
تو رمضان میں خوب دعائیں مانگنے کا اہتمام ہو۔ جو سب سے جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رمضان میں اس دعا کو ہم کثرت سے مانگیں۔ یہ دعا قبول ہو گئی تو سارا کام بن گیا۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعا قبول ہو گئی تو سارا کام ہی بن گیا۔ تو رمضان میں یہ دعا کثرت سے مانگیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر اللہ مجھے شب قدر عطا فرما دے تو میں اس میں کون سی دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو رمضان میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام ہو، دعاؤں کا تو تراویح کا اہتمام ہو، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھایا جائے، توبہ اور استغفار کو رمضان کا سب سے خصوصی وظیفہ سمجھنا چاہیے، اور دعاؤں کی کثرت، دعاؤں کا اہتمام، سب سے جامع دعا جو قرآن میں آئی ہم وہ بھی اللہ سے خوب مانگیں، اور جہنم سے پناہ مانگیں، جنت طلب کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور رمضان کے خاص اعمال میں سے ایک عمل ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک۔ روزے دار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے جھگڑنے سے منع فرمایا، لڑنے جھگڑنے سے منع فرمایا کہ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے۔ آج کل ہمارے ہاں رمضان میں روزہ رکھ کے لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے اور پھر لڑتے جھگڑتے ہیں، ہمسایوں سے بھی، گھر والوں سے بھی، بیوی بچوں سے بھی۔ یہ روزے دار کی شان نہیں ہے۔ روزے دار کی شان تو ہے برداشت کرنا۔ روزہ برداشت کا سبق دیتا ہے، جیسے بھوک برداشت کر رہے ہیں، جیسے پیاس برداشت کرتے ہیں، جیسے کمزوری برداشت کرتے ہیں، ایسے ہی دوسروں کی غلطیوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، دوسروں کے بدنما رویوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ یہ جو برداشت ہے یہ روزے کا سبق ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ بھی رمضان کے اعمال میں خاص عمل ہے جس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ تو یہ تو ہو گئے رمضان کے کچھ خاص اعمال کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے چند فقہی مسائل عرض کروں گا رمضان کے حوالے سے۔ یہ مختلف مسائل ہیں لیکن چونکہ زیادہ پوچھے جاتے ہیں یا ان کے حوالے سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک خاص ترتیب تو نہیں ہے، بے ترتیب ہے، لیکن چونکہ ان کی ضرورت ہے اس لیے آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سحری میں روزہ رکھنے کی نیت یا روزہ رکھنے کی دعا کے نام سے ایک عربی کا جملہ بڑا مشہور ہے، بچے کو یاد ہوتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ بڑا مشہور جملہ ہے، رمضان کے کیلنڈرز پر بھی لکھا ہوتا ہے اور بہت سی مسجدوں میں جب اعلان ہوتا ہے تو یہ جملہ بھی صبح سحری کے وقت میں وہ اعلان کرنے والا پڑھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو جملہ ہے سب سے پہلی بات کہ یہ کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، قرآن مجید میں تو ظاہر ہے نہیں ہے،
لیکن کسی بھی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملہ، یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جملہ غلط جملہ ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ جملہ عربی لغت کے اعتبار سے اس میں غلطی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ روزے دار یہ کہتا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ، جو آنے والا کل ہے، غد عربی زبان میں کہتے ہیں آنے والا کل، انگلش میں کہتے ہیں ٹمارو، آنے والا کل، غد۔ تو روزے دار تو یہ کہہ رہا ہے میں نے کل کے روزے کی نیت کی، حالانکہ جس وقت وہ سحری میں اٹھا ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ تو آج کا روزہ ہے۔ وہ ہر اعتبار سے وہ جو سحری ہے وہ آج کے دن کی سحری ہے، آج کا روزہ ہے، وہ کل کا روزہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جملہ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ کسی حدیث میں نہیں آیا اور عربی لغت کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ تو آپ روزے کی نیت کرنے کے لیے یہ جملہ نہ پڑھیں، بس آپ اردو میں نیت کر لیں، یا اللہ میں نے روزے کی نیت کی۔ عربی میں نیت کرنا تو ضروری نہیں ہے۔ اور آپ کا سحری میں اٹھنا، سحری کھانا ہوش و حواس کے ساتھ، یہی روزے کی نیت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ سحری میں کیوں اٹھے ہیں، یہ سحری کیوں کھا رہے ہیں، گھڑی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ کا یہ اٹھنا ہی روزے کی نیت ہے، الگ سے کوئی الفاظ ادا کرنے ضروری نہیں ہے۔ ایک یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور دوسری بات وہ بھی سحری سے متعلق ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق لاؤڈ اسپیکر کا غیر ضروری استعمال منع ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تمام مسالک کے فقہاء اور مفتیان کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا ایسا استعمال جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہو یا دوسروں کے کام میں خلل بننے والا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک آدمی بہت اونچی آواز سے تقریر کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سختی سے ڈانٹا اور منع کیا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ رات کو 2 بجے 2:30 بجے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اونچی اونچی آواز میں نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم تو لوگوں کو سحری کے لیے جگا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ لوگوں کو جگانے کے لیے نعتیں پڑھنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، جیسے موبائل پہ رنگ ٹون کے طور پہ نعت لگا دینا یا تلاوت لگا دینا جائز نہیں ہے۔ یہ نعت تو ایمان میں اضافے کے لیے ہوتی ہے، نعت روحانی پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، نعت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، نعت رنگ ٹون لگانے، الارم لگانے اور لوگوں کو جگانے کے لیے نعت نہیں ہوتی۔ لہٰذا لوگوں کو جگانے کے لیے نعت پڑھنا ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک آدمی نے 4 بجے اٹھنا ہے، 4:30 بجے اٹھنا ہے، اب آپ اس کو 2 بجے جگا کے بٹھا دیں، صبح اس کی 100 مصروفیات ہیں، بچے ہیں، اسکول جانا ہے، امتحان دینا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی چھوٹا بچہ ماں نے سلایا، اب وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا، ماں اس بچے کو سنبھالے یا سحری بنائے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں طریقہ کار چل پڑا ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تمام فقہاء یہ کہتے ہیں، تمام مسالک کے فقہاء، کہ لاؤڈ اسپیکر کا ایسا استعمال جو لوگوں کو اذیت پہنچائے یہ درست نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے یہ تراویح میں جو تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے، تسبیح تراویح، آپ حضرات نے اکثر مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ تسبیح تراویح کے نام سے ایک تسبیح کے الفاظ یہاں بھی اس مسجد میں بھی لگے ہیں۔ تو اس حوالے سے 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات کہ یہ الفاظ اگرچہ درست ہیں، یہ الفاظ درست ہیں، ان میں کوئی
عربی لغت کے اعتبار سے یا فقہی اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ بھی کسی حدیث میں نہیں آئے ہیں، یہ کسی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور دوسرا اس میں بہت سے لوگ العظمت پڑھتے ہیں، ذی العزت والعظمتی۔ یاد رکھیں کہ یہ لفظ عظمتی نہیں ہے، یہ ہے عظمتی۔ عظمتی، عظمت کا معنی ہے ہڈی، اور عظمہ کا معنی ہوتا ہے شان اور عظمت اور بڑائی۔ تو کئی لوگ اس کو پڑھتے ہوئے ذی العزت والعظمتی پڑھتے ہیں، عظمتی پڑھنا غلط ہے، درست لفظ ہے عظمتی۔ ضا کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے، پھر اس کا معنی بڑائی اور شان ہوگا۔ ویسے یہ بھی بات ہے کہ تسبیح کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح کے کلمات ہیں۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زبان پہ ہلکے ہیں، نامہ اعمال میں بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں، حبیبتان الی الرحمن۔ تو ہم تسبیح کے دوسرے کلمات پڑھیں، دعا بھی وہ پڑھیں جو قرآن میں آئی ہو یا حدیث میں آئی ہو، تو یہ زیادہ افضل بات ہے۔ تو یہ تسبیح تراویح اگرچہ الفاظ درست ہیں، کوئی پڑھنا چاہے تو ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ یہ لفظ عظمتی نہیں ہے، یہ عظمتی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ جو ماہ رمضان میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بعض ہمارے تراویح کے جو ائمہ ہیں وہ رکوع سجود میں اور تشہد اور درود شریف میں ان کی رفتار تھوڑی تیز ہوتی ہے، تو بہت سے نمازی ساتھیوں کے تشہد اور درود شریف اور دعا وغیرہ یا تسبیحات مکمل نہیں ہوتی، تو وہ کیا کریں؟ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ پیچھے اس امام کے امام قیام کرے ہم قیام کریں، امام سلام پھیرے ہم سلام پھیر دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے الفاظ مکمل ہی کریں گے۔ جب یہ کہہ دیا کہ پیچھے اس امام کے، تو بس آپ امام کے پیچھے چلتے جائیں۔ امام سے آگے نکلنا بھی جائز نہیں ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا، اور امام کے پیچھے چلتے جائیں۔ جو شخص امام کے پیچھے چلتا جائے، چاہے تشہد مکمل نہ بھی ہو، اس نے اچھا کام کیا۔ جو اپنی چیزیں پوری کرتا رہے اور تاخیر سے قیام کرے، تاخیر سے سلام پھیرے، تاخیر سے سجدے سے اٹھے، اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ زیادہ اچھا وہ ہے جو بس امام کے پیچھے چلتا چلا جائے، اور اس سے نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔